بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 54، بنی اسرائیل کی نامعقول حرکتوں پر عذاب الہی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ اس آیت کا لفظ بلفظ ترجمہ۔ وَإِذْ اور جب قلنا ہم نے کہا ادخلوا داخل ہو جاؤ هذه القرية اس شہر میں، فکلو پھر کھاؤ، منہا اس میں سے، حیث شئتم جہاں سے تم چاہو، رغدن اچھی طرح، وادخلوا اور داخل ہو جاؤ، الباب دروازے سے، سجدہ سجدہ کرتے ہوئے، وقولوا اور کہو، حطۃ توبہ ہے، نغفر لکم ہم معاف کر دیں گے، خطایاکم تمہاری خطاؤں کو، وسنزید المحسنین اور ہم زیادہ دیں گے اچھائی کرنے والوں کو۔ فبدلا بس بدل ڈالی، الذین ظلموا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، قولا بات، غیر الذی علاوہ اس کے جو، قیل لہم انہیں کہی گئی تھی، فانزلنا پس بھیجا ہم نے، علی الذین ان پر جنہوں نے، ظلموا ظلم کیا، رجزن ایک عذاب، من السماء آسمان سے، بما کانوا اس وجہ سے کہ وہ یفسقون گناہ کرتے تھے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور جب ہم نے کہا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ اور اس میں سے جہاں سے چاہو با فراغت کھاؤ اور سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں داخل ہو جاؤ اور کہتے رہو توبہ ہے، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور اچھائی کرنے والوں کو ہم زیادہ دیں گے، بس بدل ڈالا ان ظالموں نے ایک اور کلمہ جو خلاف تھا اس کلمے کے جس کا ان کو حکم ہوا تھا۔ اس پر ہم نے نازل کی ان ظالموں پر ایک آسمانی آفت، اس وجہ سے کہ وہ گناہ کرتے تھے۔ تشریح: ان دو آیتوں میں 8 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ نمبر 1، جب ہم نے کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ نمبر 2، اس میں جہاں سے چاہو جی بھر کر کھاؤ۔ نمبر 3، بستی کے دروازے میں جھکے سروں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ نمبر 4، یہ کہتے جاؤ کہ اے اللہ ہم آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں۔ نمبر 5، اس طرح ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے۔ نمبر 6، نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ ثواب بھی دیں گے۔ نمبر 7، جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر ایک اور بات بنا لی۔ نمبر 8، نتیجہ یہ ہوا کہ جو نافرمانیاں وہ کرتے آ رہے تھے ہم نے ان کی سزا میں ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ گزرے ہوئے واقعات کو قرآن مجید اگر امت محمدیہ کے سامنے پیش کرتا ہے تو اس کا مقصد صرف تاریخی حقائق بیان کرنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ ان واقعات کے بتلانے کا مقصد ان سے عبرت حاصل کرنا اور سبق حاصل کرنا ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کے واقعات ہمارے سامنے پیش کرنے کا مقصد ہمیں ہماری زندگی میں غور کرنا ہے کہ کہیں ان کی وہ برائیاں اور بیماریاں ہمارے اندر تو صلاحیت نہیں کر گئی ہیں۔ سورہ بقرہ کی اس آیت میں بھی ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب بنی اسرائیل میدان طیہ میں پھرتے پھرتے اور منہ سلوہ کھاتے کھاتے تنگ آ گئے اور انہوں نے یہ شکایت کی کہ ہم اس ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، تو ان کو ایک شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا۔ ممکن ہے کہ وہ فلسطین کا کوئی شہر ہو۔ ساتھ ہی بطور امتحان یہ حکم بھی دیا گیا کہ اس بستی میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں اور زبان سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے داخل ہوں، کہ یہ لفظ زبان پر رہے کہ حطۃ توبہ توبہ۔ مگر بنی اسرائیل نے اس بستی میں داخل ہوتے ہوئے حطۃ کے لفظ کو بدل ڈالا اور حنطۃ کا لفظ استعمال کیا جس کے معنی گیہوں کے ہیں۔ مقصود صرف یہ لفظ نہیں بلکہ انہیں اپنی زبان میں معافی مانگنے کا حکم دیا گیا، مگر بنی اسرائیل نے توبہ اور معافی کے الفاظ کے بجائے تمسخر اور مذاق کے الفاظ زبان پر لائے۔
اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی اس نامعقول حرکت کی سزا یہ دی کہ ان پر آسمانی آفت نازل ہوئی اور طاعون پھوٹ پڑا اور اس میں بہت سے آدمی فنا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ مختار کل اور قادر مطلق ہے، معافی اور درگزر سے زیادہ کام لیتے ہیں اور گرفت کم کرتے ہیں، علم و بردباری سے کام لیتے ہیں، لیکن جب قوم حد سے زیادہ گزر جاتی ہیں تو انہیں ایسے عذاب میں گرفتار کیا جاتا ہے جس سے وہ بھاگ نہیں سکتے۔ آج پوری دنیا کرونا وائرس کی زد میں ہے، کسی انسان میں یہ طاقت نہیں کہ فضاؤں سے اس وبائی مرض کو دور کر دے۔ بڑی بڑی حکومتیں ہاتھ اٹھا چکی ہیں، کرونا وائرس عبرت کا سامان ہے۔ دوسری طرف آج پوری دنیا اسلام کو مٹانے اور مسلمانوں کو تہس نہس کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ بین الاقوامی اور قومی دونوں سطحوں پر اللہ کے غالب دین کو مغلوب کرنے کی سازشیں وسیع پیمانے پر ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بین الاقوامی سطح کی بیماری بھی پیدا کر دی ہے۔ کرونا نام بیماری نے کئی ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ان آفتوں سے حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے حکموں کو بجا لانے کی اور ان پر عمل کرنے کی اور پابندی سے اللہ کے احکامات کو خوب اچھی طرح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔